طالب علم میرے پاس رو رو کر کے آگے کہنے لگے کہ استاد جی، میں نے کہا جی، استاد جی، میں نے کہا جی، استاد جی کیا ہوا ہے؟ استاد جی میرا موبائل لازمی تعلیمات نے لیے۔ میں نے کہا آپ کا موبائل اس قسم کا ہے؟ آپ کا موبائل اس قسم کا ہے؟ کہنے لگے نہیں اس قسم کا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ ٹیلی ویژن والا ہے نا، وہ بڑا والا ٹیلی ویژن والا ہے، وہ ٹیلی ویژن والا ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں۔ میں نے کہا وہ کیا کہتے واٹس اپ کہتے کیا کہتے ٹچ 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 واٹس اپ، ٹچ ٹچ واٹس اپ، تو واٹس اپ اور ٹچ اس قسم کا ہے، ایسے ہے۔ میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں آپ کے والدین سے خیبر پختون میں آپ کے والدین، آپ کی ماں میری ماں ہے، میں ان کی جوتیوں پہ قربان جاؤں۔ آپ کا بوڑھا ابا قرضہ لے لے کر کے آپ کو کراچی میں بھیجا ہے، یقیناً وہ بھی تڑپ رہے ہوں گے کہ کراچی کے حالات صحیح نہیں، ہمارے بچے کا کیا ہوگا۔ وہ آپ کی خیریت چاہ رہے ہیں، آپ کی صحت اور تندرستی کو چاہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ بوڑھی اماں کو اور بہنوں کو، عاجز بہنوں کو اور بھائیوں کو اور بڈھے ابا کو آپ اس سے اطلاع نہیں کر سکتے کہ ابا جی میں خیریت سے ہوں، دارالعلوم میں، بنور ٹاؤن فاروقیہ میں اور جامع صدیقیہ کے اندر ہوں، آپ اس سے اطلاع نہیں کر سکتے؟ اس سے اطلاع نہیں ہو سکتی؟ کہا کہ اس سے اطلاع ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا جب اس سے اطلاع ہو سکتی ہے تو اس لعنت کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگے میں یتیم ہوں استاد جی لے کر کے دے دے۔ میں نے کہا آپ سے بڑا یتیم میں ہوں، میرے پاس یہ ہے، آپ سے بڑا یتیم میں ہوں بدبخت۔ اب بتاؤ ساتھی، لمحہ فکریہ ہے۔ اب بتاؤ کون ہے، کیا ہوا، کس کی پھٹکار ہے، کیسے راندے درگار ہو گئے، کیا ہوا، کس کی بدعملی کی وجہ سے، کس نحوست کی وجہ سے اور کون سی کوتاہیوں کی وجہ سے، کس کی بددعا لگ گئی، کیا ہوا۔ بخاری لے لی ہاتھ میں، ٹچ موبائل آپ کو دے دیا۔ ترمذی آپ سے لے لیا، ٹچ موبائل آپ کو دے دیا۔ نسائی آپ سے لے لی، ٹچ موبائل دے دیا۔ ابو داؤد آپ سے لے لی، ٹچ موبائل آپ کو دے دیا۔ تفسیر قرآن آپ سے لے لی، ٹچ موبائل آپ کو دے دیا۔ قرآن آپ سے لے لیا، ٹچ موبائل آپ کو دے دیا۔ یہ سارا وقت اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ٹچ موبائل۔ میں کئی دفعہ اٹھا ہوں رات کو، اپنے بچوں کی بھی پٹائی، آدھی رات کو وہ بسترے کے اندر وہ بسترے کے اندر ایسے دیکھ رہے ہوتے، اور جیسے دروازے کے کھٹک کی آواز ہوگی تو فوراً موبائل کو کہیں پھینک دیا، تکیے کے نیچے کر دیا کہ ابا جی آ گیا۔ اب تو طلباء کو کیا اصلاح کرو گے، اب تو حضرات اساتذہ کرام وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب ان کا مسئلہ بھی ہو گیا یہی، سمجھے؟ اب اس کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو مطالعہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ پھر جب کلاس میں جائے گا، اردو کی ایک شرح ہے، اور جب یہ اس کا رٹا لگا کر کے جب وہ چلا جاتا ہے، شاگرد کے پاس بھی وہی اردو کی شرح ہے، وہ بھی کبھی اس نے تھوڑا سا دیکھ لیا۔ اب وہ یہ ہے کہ استاد جی جو جا رہا ہے، اس کا جو اسٹیشن ہے، جس چینل پر وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ ساری ترتیب وہی ہے۔ طالب علم کہتا ہے یہ الو کا پٹا، اس کے پاس وہی شرح ہے، یہ شرح میرے پاس ہے۔ اس کو سننا کیا ہے؟ اس کا سننا کیا ہے؟ جو علم ہوتا ہے، عربی کا علم ہوتا ہے، قواعد کا علم ہوتا ہے، تو پھر شاگرد منہ ماری کرتا ہے ادھر ادھر، لیکن شاگرد بھی مجبور ہوتا ہے کہ استاد کہاں سے کس طریقے پر یہ باتیں لاتا ہے۔ علم جو ہوتا ہے نا، علم جو ہوتا ہے، پھر وہ اس اردو والی چینل پہ نہیں چلتا، وہ کتاب کو اپنے اس مضبوط مطالعے کی نگرانی میں، مضبوط مطالعے کی قوت کے ذریعے سے وہ اس کتاب کو حل کرتا ہے۔ اس کی موتیاں ہوتی ہے، وہ ضمائر کو کس طرح حل کرتا ہے، اس میں اشارہ کو کس طرح، جو اردو والے کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ حل کرے۔ وہ تو خود لکیر کا فقیر ہے، لمبی تقریر تو کرے گا، لیکن وہ اصل چیز یہ ہے کہ وہاں تک وہ پہنچتا نہیں۔ اب شاگرد کہتا ہے کہ جی یہ علم جو حضرت کے پاس ہے، یہ تو ویسے میرے پاس بھی ہے، یہ بازار سے مل جاتا ہے، یہ بازار سے اب اس استاد کی کیا عظمت اس شاگرد کے دل میں رہے گی، کیا عظمت اس کے دل میں رہے گی؟ وہ کیا کہے گا کہ یہ کس قابلیت کے مالک ہے، یہ کون سا قابل آدمی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، میرے اور آپ جیسے الو کے پٹے رہ گئے۔ اچھے سارے مر گئے، میرے اور آپ جیسے الو کے پٹے رہ گئے۔